بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکات پر بے شمار درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی ولادت واقعہ فعل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے اور آپ کی والدہ کا نام حاتمہ بنت ہاشم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ توانا جسم اور عمدہ صلاحیتوں سے مزین تھے۔ آپ علم الانصاب کے ماہر تھے اور شعر و شاعری کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ کی علمی قابلیت کی بنا پر زمانہ جاہلیت میں قریش اپنا سفیر مقرر کرتے تھے۔ آپ فن پہلوانی سے بخوبی آگاہ تھے اور ماہر شمشیر زن اور ماہر نیزہ باز بھی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے بحیثیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے برس اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر مشکل وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور اپنی جان و مال کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد خلیفہ بنے۔ آپ کے دور خلافت میں دین اسلام کی سرحدیں مشرق تا مغرب پھیل گئیں۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں پر فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہجری سال کا آغاز ہوا۔ انتظامی امور کے لیے دفاتر کا قیام عمل میں آیا، بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، مجلس شورا قائم کی گئی، محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی گئی، محکمہ فوج قائم کیا گیا، صدقے کا مال خرچ کرنے کی ممانعت کی گئی، عوام الناس کی حالت سے آگاہی کے لیے رات کے وقت کو گشت معمول بنایا گیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا طریقہ رائج ہوا، نماز تراویح با جماعت ادائیگی کو معمول بنایا گیا، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی گئی، عدالتی نظام کا قیام عمل میں آیا، جیل خانے قائم کیے گئے، مساجد تعمیر کی گئیں، مدرسے قائم کیے گئے، محکمہ تعلیم کا قیام عمل میں آیا، نہری نظام جاری کیا گیا، فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں، مقبوضہ ممالک کو صوبوں کا درجہ دیا گیا۔ آذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا، مسافروں کے لیے مہمان خانے تعمیر کروائے گئے، فوجی دفاتر قائم کیے گئے، بیت المال سے غیر مسلموں کے لیے وظیفے جاری کیے گئے، لاوارث بچوں کی پرورش کے لیے روزیون کا اجرا کیا گیا، فوجی استبل کا قیام عمل میں آیا، غلے کے لیے گودام تعمیر کیے گئے، اعمال کی تقرریاں اور ان کا محاسبے کا قانون بنایا گیا، زمینوں کی پیمائش اور ان کا ریکارڈ مرتب کیا گیا، دریائی پیداوار پر محصول لگایا گیا اور ایک ساتھ دی جانے والی طلاقوں کو طلاق بعین قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار کام تھے جن کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو منفرد حیثیت حاصل ہے۔